حالانکہ آپ کو پتہ ہے قرضے کا ثواب کتنا ہے؟ چلے آج یہ بھی سن لیں۔ معراج کی شب نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل ایسا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، دیکھا نا آج کل بھی کوئی غریب کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں غریب ہے کہ نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا قرضہ وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کو لوٹانا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے گا، میں آپ تھوڑا سا یہ جو پیسے والے لوگ ہیں نا، میں ان کو ایک بہت کمال کا فارمولہ دینے جا رہا ہوں، الحمدللہ یہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے، میں اگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں، آپ سے کسی آپ کے امپلائی نے ہی، آپ کے یہاں کام کرنے والے نے کہا صاحب مجھے ضرورت ہے 50,000 روپے کی۔ اچھا بھائی، آپ نے اس سے طے بھی کر لیا کتنے ٹائم میں دو گے؟ 4 مہینے میں دے دوں۔ آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی نوکری کرتا ہے، کہاں جائے گا، نہیں دے گا تو کاٹ لوں گا۔ 50,000 روپے آپ نے اس کو قرضہ دیا 4 مہینے کے لیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اس بندے کو روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ حساب کریں، مہینے کے کتنے بن گئے؟ 15 لاکھ روپے۔ 4 مہینے کے کتنے بن گئے؟ 60 لاکھ روپے۔ 60 لاکھ صدقے کا ثواب ملا، 50,000 4 مہینے بعد واپس بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث پاک ہے، اب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تھوڑی سی مشکل اور ہو گئی ہے، 1 مہینہ اور دے دیں، مدت بڑھانے کے لیے آیا۔ آپ نے رحم دلی کی کہا چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اب وہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے نا، دگنا در دگنا سود مت لو۔ لوگ کیا کرتے تھے، ٹائم نکل گیا، کہتے سود ڈبل ہو گیا، ڈبل پیسے چاہیے، مار رہے اس کو۔ اور میری شریعت کہہ رہی ہے قرضہ دو اور ٹائم مانگے تو ٹائم دو، تمہیں ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث کے تحت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں روزانہ اتنے 1000 روپے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنے 1000 روپے صدقہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا روز اتنے 1000 روپے؟ آج سے 100 سال پرانی بات ہے، مثال کے طور پہ حیران ہو گئے لوگ۔ تو فرمایا میں نے اتنے 1000 روپے ایک بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے کہ روزانہ اتنے پیسے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے۔ صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی، صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔